صحابہ قرآنی شخصیات نے، حدیث کی روشنی اندر حدیثی شخصیات نے، تاریخی شخصیات نہیں، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر ثلاث مئۃ و ستون خصال او کما قال۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خلاق عالم نے 360 اچھی خصلتیں پیدا کی ہیں، 360 اچھی عادتاں اللہ نے پیدا فرمائیاں، خصلتاں پیدا فرمائیاں، خیر بھلائی۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے اللہ جس بندے تے راضی ہوتا ہے نا، راضی، اس بندے دے وجود دے اندر انہاں 360 وچوں ایک خصلت رکھدا ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ اس ایک خصلت کی وجہ نال اللہ او دی بخشش فرما کے انہوں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ 360 خصلت اللہ نے پیدا کیتیاں۔ جس بندے دے وجود ایک نیکی، ایک خصلت رب رکھے، او دی وجہ نال حضور فرماتے ہیں کہ رب اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ کول ابو بکر بیٹھے سن، عرض گزار ہوئے فدا کابی و امی سید یا رحمت للعالمین، آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں۔ 360 اچھیاں خصلتاں اللہ نے تخلیق کیتیاں نے، پیدا فرمائیاں نے۔ جس بندے چک ہوئے وہ جنتی۔ تو سونے کو تیری امت کوئی انجدہ ہے جدے وچ 360 دیا 60 ہون؟ سبحان اللہ۔ اے جملہ سنیا جی یار، اور اپنے عقیدے تے فخر کریا جو خدا دی عزت کی قسم، ہم حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں، حضور کی ازواج کے بھی نوکر ہیں، حضور کی اولاد کے بھی نوکر ہیں، مصطفیٰ کے ہم دامادوں کو بھی مانتے ہیں، سسرال کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کے ننیال کو بھی مانتے ہیں، محمد کے ددیال کو بھی مانتے ہیں۔ ہمارا عشق تو یہاں تک ہے کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کے وجود سے ہو گئی ہم اس چیز کا بھی احترام کرتے ہیں۔ آقا 360 چوں کوئی انجدہ بندہ دنیا اللہ نے کو پیدا کیتا ہوئے کہ اس ایک بندے دے وچ اللہ نے 360 دیا 60 رکھیاں ہوں۔ میرے نبی مسکرا پہ مسکرا کے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر ایسا وہ شخص ایک بندہ میرا غلام، میرا نوکر، میرا خادم ہے۔ جب حضور نے ہاں وچ مثبت اندر سر مبارک لایا نا، وہ جڑی کچہری سی نا حضور دی لگی صحابہ دا جرمٹ سے، وہ ہر ایک صحابی اس کش مکش کہ شاید او بندے دا نام میں ہوا، وہ نا جڑا لے وہ کدی میں ہوا، ہر صحابی دی ایک خواہش۔ عرض کی تھی سونے پھر اس خوش نصیب کا نام نہیں دس دے؟ مصطفیٰ نے فرمایا وہ اور کوئی نہیں، عائشہ کا باپ ہے، نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور کوئی نہیں، ابو بکر ہے۔ اور میں جناب کو پوچھنا چاہنا جس بندے ایک خصلت اچھی اللہ رکھے وہ تے جنتی تے جدے 360 ہونا، اللہ میں قربان جاؤں حضور کے یار کی عظمت پر، جس میں ایک خصلت اچھی رب رکھ دے وہ تو جنتی ہے۔ حضور نے فرما دیا ہے جدے وچ 360 ہون۔ تیسری حدیث میں پڑھنے لگا مختصر کے ٹائم وچ توجہ کرنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ سارے بولو نا، 8 دروازے۔ اے جنت کا تعارف وچ 8 ہوئے اے سانو یاد رہنے چاہیے۔ کوئی بعد وچ پوچھے کدی پوچھ لے اے جی جنت دے کوئی دروازے بھی ہوندے نے تے کتنے نے؟ تعداد تانوں کم از کم جامعہ اسلامیہ شرقیہ چ رہن والے تے یاد ہونی چاہیے کہ تسی فی الفور ارشاد فرما دیو 8۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جمعے کوئی نہ کوئی گل بندہ یاد رکھے تو پھر ہی سواد ہوتا ہے۔ توجہ فرمانا، 8 دروازے۔ آقا نے فرمایا اے باب صلاۃ ہے، اے باب ریحان ہے، اے فلانا دروازہ ہے، اے فلانا دروازہ ہے۔ حضور نے 8 دروازے گنے جنت دے۔
یا نبی اللہ یہ 8 بوئے جنت دے نماز والے بوئے چو نمازی گزرنا ہے، روزہ رکھنے والے بندے نے روزے والے دروازے چو گزرنا ہے، حج والے دروازے چو حج والے گزرنا ہے، زکات صدقات خیرات سخاوت والے چو سخی گزرنا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی انجدہ ہے جڑا 8 چو گزرے؟ سبحان اللہ۔ 8 چو بندہ گزرتے نہیں نہ سکتا۔ اے ساڈے اس جامعہ اسلامیہ شرقیہ دے حال دے 1 2 3 3 6 7 بوئے نے، اے مین حال دے مکینے نے جی۔ اور 7 چ بندہ آخے جی میں 7 دے وچوں گزرنا ہے، ناممکن جی گل ہے، وہ گزرے دا تے کھچو۔ لیکن اے پوچھنا یا رسول اللہ کوئی انج دا بندہ جڑا 8 وچوں گزرے، اے دا مطلب اے وے کہ 8 دروازیاں دی خواہش ہوے دی کہ گزرن والا ساڈے چوں گزرے۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے تسی بھائی 8 بوئے جنت دے نے نا، 8 وچوں ایک دروازہ ہی نہیں بلکہ 8 دے 8 آکھن دے یا رسول اللہ یا اللہ ساڈی خواہش ہے فلاں ساڈے چوں گزرے، ساڈی خواہش ہے فلاں۔ جس ذات واسطے 8 دروازے رب دی بارگاہ چ خواہش کا اظہار کرن دے، حضور نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں میرا یار ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق ہے۔ ایتھے رک کے ایک جملہ بولنا کہ پوری توجہ میری طرف ہے، جے ٹھنڈ نہیں لگی تو تھوڑی توجہ میری طرف، جدے نوکر دی یہ شان ہے، مدینے والے دا کی شان ہے۔ جدو کلمہ سرکار دا پڑھیا نا، کلمہ حضور دا جدو پڑھیا، ابو بکر صدیق ایک واحد ہستی ہے نبی پاک نے صحابہ کہ جڑا عالم کفر وچ بھی مندہ کام نہیں کر سکیا۔ مندے تو مراد ایک میں مثال دے دینا، آپ دے والد کا نام ابو قحافہ، کلمہ انہاں بعد وچ پڑھیا، جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا مکے دے کعبے دے وچ 360 بت سن۔ ایک دن صدیق اکبر نو پھڑ کے نا آپ دے والد نے کعبے لے آندا تے آکھیا اے بت نے ساڈے خدا نے انہاں نو سجدہ کر، آپ نے سجدہ نہیں کیتا۔ یہ عالم کفر دی گل ہے، بلکہ آپ نے انہاں بتاں تے سوال کیتا، اوے بتو او خداؤ جے تسی خداؤ تو میں بھکھا کھانا کھواؤ، جے تسی خداؤ تے پھر مینوں کپڑے دی ضرورت ہے کپڑے دیو۔ آپ دے والد نے نا آپ دے منہ تے تماچا ماریا تے پکڑ کے گھر آندا، گھر لے آ کے آپ دی والدہ کو کہندے نے اج اس تیرے پتر نے خداواں دے سامنے توہین کیتی ہے، انہاں دی بھی تے ساڈی بھی، توجہ فرمانا، انہاں دی بھی تے ساڈی بھی۔ آپ دی والدہ نے ایک بڑا پیارا جا جملہ بولیا، آپ دی والدہ بول کے فرماندیاں نے وہ ابو قحافہ کیڑے پنڈے پہ گئے ہیں تو بتاں دے سامنے چکان لگے، اے جدو میرے پیٹ اندر سی تے میں خواہش کرتی سانا کہ کسی بت نو سجدہ کراں، تے میرے پیٹ وچ اکڑ جاندا سی تے مینوں سجدہ نہیں سی کرن دیندا۔ ابو بکر آندے اونوں نے جڑا ماں دے بدن وچ بھی ہوے تے سجدہ بت کے نہیں کرتا بلکہ ایک وحدہ لا شریک خدا کے کرتا۔ کیونکہ انہوں اللہ نے یار واسطے چنے ہے نا، اپنے محبوب دا یار بنانا سی تے پھر کوئی بندہ دنیا دے یار انہوں بنانا جدا کریکٹر ستھرا ہوئے، پاک ہوئے، خلوت دی جلوت پاک ہوئے، اچھا انسان ہوئے، عادتاں اچھیاں ہون۔ اے میری تہاڈی گل ہے تے اس خدا دی گل جنہیں یار دا یار بنانا ہے تو ستھرا ایڈا بنا دیتا ہے، فرمایا کتاں کے ادو بھی نہیں چکیا۔ یہ واحد ہستی ہے کہ جیڑی پوری زندگی کسی بت تک یہ سجدہ نہیں کیتا۔ رسول اللہ کا جدو کلمہ پڑھیا نا تے آپ کو 40,000 دینار سن، کنے 40,000۔ آپ نے سارے تے سارے نبی دے قدمہ تو قربان کر حضور دے قدمہ تو قربان۔ کسی پوچھے ابو بکر تو بڑا بڑا تاجر ہے، چلو ٹھیک ہے جی کلمہ پڑھ لیا لیکن 40,000 دینار لٹا چھڑے نہیں۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، اگر توجہ فرما کے سنو، آپ فرماندے نے آج میں کلمہ پڑھیا ہے کہ میری زندگی دی نئی شروعات ہوئی ہے۔ میں 40,000 دینار رسول اللہ دی ذات تو قربان کر کے دنیا کو ایک پیغام دے چھڑیا ہے،
اج تو بعد ابو بکر دا مال بھی رسول اللہ دا ہے، ابو بکر دی جان بھی رسول اللہ دی ہے۔ بڑا اوکھا جا کام ہے کرنا، بڑا اوکھا جا کام ہے، لیکن ابو بکر کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام منبر رسول تے تشریف فرمان ہے، مسجد نبی شریف ہے، اور خطبہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ خطبہ فرماندے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، آئے کوئی صحابہ دسو کو تواڈے جو جس بندے اج روزہ رکھے ہے؟ سارے چپ، صدیق اکبر کھلو گئے۔ یا رسول اللہ آنا صائم، میں روزہ دار ہوں۔ آقا نے فرمایا اجلس یا صدیق، صدیق بیٹھ جا۔ چند منٹوں تو بعد حضور علیہ السلام نے لب پھر حرکت چاہے فرمایا، ہے کوئی صحابہ تواڈے جو جنہیں اج کسی مسکین تے بھوکے نو کھانا کھوایا ہو گیا؟ سارا مجمع خاموشی ہے، صدیق اکبر پھر کھلو گئے۔ عرض کردے نے سونا اللہ دی رضا واسطے ایک مسکین مدینے دا سی جو میں کھانا پیٹ بھر کے کھوایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اجلس یا صدیق، بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ رسول رحمت نے لبان نبوت پھر جنبش میں آئے اور حضور مسکرا کر فرماتے ہیں، او میرے صحابہ ہے کوئی تم میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس نے کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہو، عیادت کی ہو آج کے دن؟ سارے چپ نے، بڑے مجمع جو پھر صدیق کھلو گئے۔ اس تو اونچا بھی سبحان اللہ فرماؤ تو ثواب کیا۔ صدیق کھلو گئے، یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا واسطے ایک مریض سی مدینے دے فلاں محلے چ، میں وہ دے گھر پہلا گیا عیادت کی۔ آقا فرماتے ہیں اجلس یا صدیق، صدیق بیٹھ جا۔ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب پھر حرکت چاہے۔ آقا فرماتے ہیں، ہے کوئی تواڈے وچوں جس بندے نے آج کسی مرد مسلمان یا عورت مسلمان دی جنازہ پڑھی ہے؟ کوئی بندہ نہیں کھلوتا، صدیق پھر کھلو گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کی نظر عنایت کے تصدق سے کہ آج جنازہ بھی ایک پڑھ کے آیا۔ حضور علیہ السلام نے بڑے مجمع میں ایک جملہ بولیا کہ میں جناب کو سنان لگا تو سنیا کہ ابو بکر صدیق کی عظمت کے مقام۔ آقا فرماتے ہیں، او مدینے والوں سن لو، جس بندے چ چار گلاں موجود ہون رب وہ جنت دا وعدہ کرتا ہے، جنہیں مدینے چ چلدیاں پھردیاں کو جنتی ویکھنا، میرے یار ابو بکر صدیق کو ویکھنا۔